سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کل آپ حکومت پاکستان پر بھی تنقید کر رہے تھے، آج تو حماس نے کسی حد تک مشروط آمادگی ظاہر کر دی، تو جو سوالات کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائے گئے دیگر جگہوں پر بھی ان کے جوابات مل گئے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارا یہ نہیں تھا کہ حماس اس کو ایگری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ہمارا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے، جو 20 نکاتی پلان ہے، وہ بہت اچھا ہے اور فلانا ہے فلانا ہے، اور ان کی پوری وہ تائید کر دی. اچھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بعض چیزیں انہوں نے ریوائز کی، اور ساتھ انہوں نے تقریر میں کہا کہ یہ ساری چیزیں، اب جو نئی کی بات کریں وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب حماس کو چھوڑے نا. بھائی جان آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم پوائنٹ کیا اٹھا رہے ہیں. حماس کا ہم پوائنٹ نہیں اٹھا رہے، وہ مانتی ہے نہیں مانتی، کیا کرتی کیا نہیں کرتی. پوائنٹ یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے جس چیز کے ساتھ ایگری کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ وہ غلط ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا. پرائم منسٹر کہہ رہے، ٹویٹ میں کہہ رہے کہ میں اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. تو اب اگر پرائم منسٹر کا عہدہ نیچے ہے ڈپٹی پرائم منسٹر سے تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر ہم آئندہ سے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات کریں. میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کی. آپ سن لیں ایک سیکنڈ کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو پی ایم نے 20 پوائنٹ پہلے ویلکم کیا تھا یا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ جب سامنے آیا تو وہ مختلف تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے، اس کا بھی جواب دے دیں کہ 2 سال سے نسل کشی جاری تھی. 2 سال میں کسی نے جا کے اسرائیل کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے اس کا بازو نہیں مروڑا. اب اگر نسل کشی بند ہوتی ہے، نہتے شہریوں کا خون بچ جاتا ہے، مزید لوگ نہیں جان سے جاتے، تو یہ چیز اچھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت اچھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے نسل کشی بہت اچھی ہے، یعنی نسل کسی کا خاتمہ بہت اچھا. سوری ایگزیکٹلی، نہ آئی گاٹ یور میننگ، لیکن یہ نا سینٹینس آپ کا غلط کوٹ ہو جائے. وہ اس کا خاتمہ بہت اچھا ہے. اب اس کے پیچھے دیکھنا ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ. کیونکہ جو اسرائیل نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اس میں ایک چیز تھی کہ جب 2 اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ 2 اسٹیٹ کی بات آج کے 2 اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، تو پری 1967 جو کہ یو این کی ایک ریزولوشن کے تحت 55% 45% ہے. نمبر 2، وہ ساری جو 1967 میں وہ سارے علاقے، چاہے وہ گولان ہائٹس ہے، چاہے وہ ایسٹ جیروسلم ہے، وہ ساری چیزیں، سینائی کے علاقے، یہ ساری چیزیں ریٹرن ہوں گی. وہ ساری چیزیں، وہ سارے جو کیا کہہ سکتے ہیں، جو مہاجرین تھے ان کا ریٹرن ہوگا. نمبر 4، ایسٹ جیروسلم واپس آئے گا. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب اگر فرض کریں آپ ان کو ایک بندے کے میری ایک پراپرٹی ہے، آپ آ کے مجھے اتنا مارتے ہیں، بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ چلو یار اس پراپرٹی میں سے تمہاری یہ 10 کنال کی پراپرٹی میں تمہیں صرف 5 مرلے دے رہا ہوں. یعنی ظلم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو کیا اب سوال یہ ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے، میں ان لوگوں کے لیے تو یہ کر لوں گا، لیکن کیا میں ایز اے تھرڈ پارٹی بغیر ان کی اجازت کے میں ایگری کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں یہی سوال گورنمنٹ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ کیا واقعی جنگ بند ہو جائے گی؟ جو سوالات آج بھی سینیٹر محمد صاحب اٹھا رہے ہیں، کل بھی قومی اسمبلی میں اسد قیصر صاحب نے اٹھائے. ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ جنگ بند کریں، لیکن کیا گارنٹی ہے جنگ بند ہونے کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جو اس میں رہا ہے ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنے، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا وہی تھا ہمارا، وہی تمام جتنی آج تک گورنمنٹس آئی ہیں ان کا وہی موقف رہا ہے، اور آج بھی ہم اسی چیز کے اوپر قائم ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ تمام ممالک نے، عرب ممالک نے اور ان کے ساتھ پاکستان، ترکی نے مل کے یہ اب کوشش کی. ظاہر ہے 2 سال سے یہ جو بربریت ہو رہی ہے، یہ جو جینوسائیڈ
ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بچوں کے اوپر ظلم ہم دیکھ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر بھی بہت اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ یہ ہمارے سب ایک ایک انسان کے لیے یہ دیکھنا یا اس کو سوچنا بھی بہت مشکل ہے، جس قسم کا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، جس طرح ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا، جس طرح سے بچوں پہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمارا سب کا تمام میرا خیال ہے جس کے اندر بھی تھوڑی سی انسانیت ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا یہی موقف ہے کہ کسی طریقے سے یہ جینوسائیڈ بند ہو، یہ ظلم بند ہو، یہ جو جس طریقے سے سٹارویشن ہو رہی ہے بچوں کی وہ بند ہو، ہاسپٹلز کو جو ہے بمبارڈ کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو۔ اس چیز کے لیے تمام ممالک نے مل کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ملاقات بھی کی، اس کا مین ایجنڈا یہی تھا غزہ کے اندر ہوتے ہوئے ظلم کو ختم کرنا اور سیز فائر ہو، اور اس کے بعد ایک ایسا 20 پوائنٹ ایجنڈا شروع میں جو ٹرمپ صاحب نے پہلے دیا، اس میں بعد میں تھوڑا سا چینج کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی اب تمام لوگوں نے، تمام ملکوں نے مل کے اس کے اوپر یہ کہا کہ ہمیں یہ چینجز قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہی پری 1967 کے بارڈرز کے ساتھ 2 اسٹیٹ سولوشن چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہو، جینوسائیڈ ختم ہو، اور اب جب حماس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ان کی آ گئی ہے تو اس چیز میں تھوڑی سی ہمیں اور روشنی کی کرن نظر آنے لگ گئی ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ بالکل جو نیتن یاہو ہے وہ بہت ایک ظالم قسم کا بندہ ہے، اور اس کو اس جنگ کے جو ہے کنٹینیو کرنے میں اپنی، کیونکہ اس کو نظر آ رہی ہے اپنی کنٹینیویشن، چلیں اپنی پاور کی آپ نے کہا کنٹینیویشن۔ کہ ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، رکیے گا ندیم افضل چاند صاحب، بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی امن پلان دیا، حماس کے رد عمل کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے پھر ویلکم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ویلکم کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ چونکہ امن کے نوبل پرائز کے امیدوار ہیں، اب اگر یہ امن ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں نوبل پرائز مل جائے گا ان کو؟ دیکھیں جی، نوبل پرائز تو ہم کیا اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں، یہ آج کی گورنمنٹ جانے اور نوبل پرائز دینے والے جانے۔ ہماری تو جو خواہش ہے اور جو امید ہے وہ تو ہے فلسطینی عوام کو اللہ تعالیٰ امن دے، اپنے ملک میں وہ محفوظ رہیں۔ جو جینوسائیڈ غزہ میں ہوا ہے تو آئندہ کبھی بھی کسی خطے میں ایسا نہ ہو، اور سچی بات یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے انسان ہم شرمندہ ہیں کہ جو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ درست بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی باتیں کرنا ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی باتیں کروا لیں، لیکن ایز اے نیشن، ایز اے مسلمان ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، صرف ہم اخلاقی طور پہ ہی ان کی سپورٹ کر سکے۔ اگر اب بھی میں سمجھتا ہوں امن ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو اس پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ممالک کا جن کی کوششوں سے یہ ہوا ہے، اور اسپیشلی نان مسلم جو یورپ کے اندر، جو پوری دنیا کے اندر کرسچین کمیونٹی یا دوسری کمیونٹیز نے، جو مسلمانوں کے علاوہ بھی جنہوں نے اتنی بڑے، آپ نے اسپین، جرمنی دیکھا کہ ان کے لیے آواز بلند کی، شاید ہمارے ممالک میں بھی اتنا ہم نہیں آواز بلند کر سکے جتنا ان ممالک نے کی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل گورنمنٹ کی ایک کبھی ٹویٹ آتا ہے، کبھی سٹیٹمنٹ دوسری آتی ہے۔ ابھی جب کلیئرٹی آئے گی تو پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے پاکستان کا کیا رول رہا اس میں، اور پاکستان نے کیا اس میں سپورٹ کیا ہے۔